مختصر حمد و ثناء کے بعد تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات اقدس کے لیے جو کل کائنات کا خالق و مالک و رازق۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، امام المرسلین، سید المرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین حضرات، اللہ رب العالمین کا باادب، دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔ الہ العالمین کی بے ادبی یہ بربادی ہے، تباہی۔ ادب الہ کا پہلا تقاضا توحید کا اقرار، جو گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ ادب الہ کا دوسرا تقاضا اللہ رب العالمین کی پہچان ہے۔ ادب ہر کام کے حسن کا نام ادب ہے۔ ادیبانہ اسلوب میں جو الفاظ نکلیں وہ جادو سے زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کا ادب ہے کہ اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی کو مان کر کے اس کے سامنے ایسی بے حسی، بے حیثیتی، عاجزی، انکساری اور تذلل کا ہر ایک تقاضا اس انداز سے پورا کیا جائے کہ جس میں عمدگی ہو، نفاست ہو، جس میں اعلیٰ تہذیب نظر آئے، جس میں کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو کہ جو اس کی عظمت، شان اور مقام کے خلاف ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا ادب ہے، اور جتنا ادب ہوگا، جتنی پہچان ہوگی، اتنا ہی ادب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی پہچان جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک انسان با ادب نہیں بن سکتا، ادب کر نہیں سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس انسان کو جتنا کوئی جانتا ہے اس کا اتنا ہی ادب کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے تو وہ بچپن میں اپنے اساتذہ سے لڑتا بھی ہے، والدین کو حتیٰ کہ گالیاں تک بھی دے دیتے ہیں، مارتے بھی ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے والدین کی قدر و منزلت کا، اساتذہ کی قدر و منزلت کا، تو وہ اتنا ہی با ادب بنتا جاتا ہے۔ بھوکے کو پتہ ہوتا ہے اناج کی قدر و منزلت کا، روٹی کی قیمت کا۔ ننگے کو پتہ ہے کہ کپڑے کی کیا قدر و منزلت، قدر و قیمت ہے۔ جو نابینا ہے اس کو آنکھ کی قدر و منزلت کا پتہ ہے۔ تو جب انسان کسی بھی چیز کی پہچان صحیح معنوں میں کر لیتا ہے تو پھر ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ آج ہمیں ہماری عبادت میں وہ مزہ، وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رب کو ویسے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا، اللہ نے ہم سے گلہ کیا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، کہ انہوں نے اللہ کی ویسے قدر کی نہیں جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ رب العالمین کو جب صحیح معنوں میں پہچان لیں گے تو پھر ہی عبادت میں مزہ آئے گا۔ اب جس کو پہچان ہی نہیں ہے، جس کے اندر پرخ اور پہچان کی صلاحیت ہی نہیں، وہ یاقوت اور سنگریزے میں فرق نہیں کر سکے گا۔
جب پہچان ہوتی ہے تو پھر بندہ ادب با ادب بنتا ہے اور ادب کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے۔ جنہوں نے رب کو پہچانا تھا، جنہوں نے رب کو پہچان لیا تھا، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئیں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ان کے بچوں کے گلوں کے اوپر جب رب کی طرف سے حکم ملا کہ چھری چلا دی جائے، چھری چلانے سے انہوں نے دریغ نہ کیا۔ انہوں نے اپنے جوان بیٹوں کو میدان جہاد میں بیچ کر کے، شہید کروا کر کے انہوں نے واویلا نہیں کیا۔ انہوں نے رب کو پہچانا تھا۔ جب انسان رب کی پہچان کر لیتا ہے تو پھر تیل کی کڑائی ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بیٹے کو پھینکا جا رہا ہو ماں کے سامنے، تو وہ اس وقت بھی خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ رب کی پہچان ہے۔ ان کے گلوں میں پھندے ڈالے گئے، ان کی چمڑیاں کھال نوچ لی گئی، وہ رب کو پہچان چکے تھے۔ تب بھی تو وہ عہد کے آوازے کو بلند کرتے تھے۔ اب رب کی پہچان کرنی ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ رب کون ہے؟ وہ رب کا پتہ چلے گا رب کی وحی کے مطابق، وحی کے ذریعے جو رب نے آسمانوں سے قرآن نازل فرمایا، انبیاء علیہم السلام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے رب کی پہچان ہوگی۔ جنہوں نے رب کو پہچانا تھا وہ تو صرف رب کے سامنے ہی آ کر کے جھکا کرتے تھے۔ پہچان اپنے رب کو جیسے نبیوں نے پہچانا، پہچان اپنے رب کو جیسے رسولوں نے پہچانا۔ وہ تو کہا کرتے تھے ربی ہب لی من الصالحین، ربنا تقبل منا۔ وہ کوئی بڑے سے بڑا کام کرنے کے بعد بھی اس رب کے سامنے ہی گڑ گڑایا کرتے تھے۔ وہ آ کر کے اگر کوئی کہتا نا ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے، جو آپ چاہیں، وہ رب کی پہچان انہوں نے کیسے کروائی ہے؟ انہوں نے اپنے امتیوں کو کیسے رب کی پہچان کروائی؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، جو رب چاہے وہی ہوتا ہے۔ تو نے مانگنا ہے تو صرف رب سے مانگ، تو نے دعا کرنی ہے صرف رب کے سامنے، گرنا ہے تو صرف رب کے سامنے۔ تیرا حاجت روا بھی وہی ہے، تیرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تیرا غوث اعظم بھی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ انبیاء کی تعلیم تھی۔ انبیاء علیہم السلام نے جیسے رب کو پہچانا ویسے تو بھی پہچان، اور کبھی نہ اکیلے بیٹھ کر کے اس رب کے بارے میں غور و فکر کیا کر۔ کبھی دیکھا کر یہ جو آسمان رب نے بنایا، اس کی بلندی کی طرف دیکھا کر، اس کی وسطوں کی طرف دیکھا کر، یہ زمین اس کی طرف دیکھ، یہ کیسی ہموار زمین ہے، اس کے اوپر پھر کھیتی باڑی کا اگنا، کھیتی باڑی کا کرنا، کھیتیوں کا اگنا، یہ درختوں کا اگنا۔ کبھی غور کیا کر، غور و فکر کرنے سے معرفت ہوتی ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے رب کی۔ کبھی دیکھا کر ان دریاؤں کی موجوں کی طرف، سمندروں کی لہروں کی طرف، کبھی ان فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کی اداؤں پہ غور کیا کر۔ کون ہے جو ان کو اڑنے کی توفیق دیتا ہے؟ سمندروں کے اندر کون ہے جو موجیں لے کر کے آتا ہے؟ یہ لہریں، یہ زمین و آسمان کی چہل پہل اللہ کی قسم ہے یہ رب کی پہچان کراتی ہیں۔ کبھی دیکھا کر تیرا خالق کون ہے، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، سبھی کو پیدا کس نے کیا؟ قرآن کی آیات پہ غور کیا کر۔ قرآن ہے نا تو رب کہتا ہے اللہ خالق کل شیء، رب نے اپنی پہچان کرائی۔ کیا کہا؟ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، خالق وہ ہے جس نے سبھی کو پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا ہے، تجھ سے پہلے جو آئے تھے ان کو بھی پیدا اسی نے کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیوں اس سے ڈرنا ہے؟
کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، تمہیں نہیں پتہ اس کی مخلوقات کے بارے میں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، او لوگو تم نے رب کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے۔ خالق کو پہچان، جو خالق ہو عبادت اسی کی کرتے ہیں، جو مالک ہو اپنے مالک کو پہچان، وہ مالک ہے۔ یہ دنیا میں بھی مالک ہوتے ہیں نا، لیکن یہ عارضی ہیں، یہ دعوے دار تو ہیں لیکن یہ عارضی ہیں۔ جو حقیقی مالک ہے وہ کون ہے؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، اے نبی ان سے پوچھئے تو صحیح، آسمان کی زمین کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون ہے جو پناہ دینے والا ہے؟ یہ مشرکین کہیں گے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اللہ ہے، بادشاہی کا مالک وہ صرف رب ہے، مالک جو ہے وہ صرف رب ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، مالک ہے وہ رب ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، پہچان اپنے رب کو جس نے زندگی بھی دی ہے، جو موت بھی دے گا۔ زمین و آسمان کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، قابض وہ ہے۔ کون ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ وہ قدرتوں کا مالک کون ہے؟ کون ہے جو قادر ہے؟ کون ہے جو قابض ہے؟ ہر ایک کے قبضے میں کوئی نہ کوئی چیز ہو بھی تو تب بھی، اللہ کی قسم تیرے میرے قبضے میں جو چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں، رب کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانا چاہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پوری دنیا تیرے خلاف ہو جائے، رب نقصان نہ پہنچانا چاہے تجھے کوئی ہاتھ لگا نہیں سکتا، تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ قابض وہ ہے، رازق کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے، قدرتوں کا مالک وہ ہے، رازق وہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ اللہ رازق ہے جو رازق ہو، عبادت صرف اسی کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ آج کل جو ہے وہ پروگرامز اس طرح کے کر رہے ہیں لوگ کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے۔ یہ لوگ ہمیں جو ہے وہ مشرک کہہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، اور دلیلیں جو ہے وہ اس طرح کی کہ فضول قسم کی باتیں کہ جی دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تو جنتی کہا ہے، تو بھی جنتی تو بھی جنتی، تو انہوں نے جنت کے ٹکٹ دیے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے عامی لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، عام جو سادہ لوگ ہیں ان کو گمراہ کیا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے۔ قرآن کو پڑھیں، اللہ کی قسم ہے اگر قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو یہ ہماری اولادیں گمراہی کی طرف جائیں گی۔ شیطان کے جو چیلے ہیں وہ رستوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ نوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس رب کو پہچانیے، وہ مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، قابض وہ ہے، خالق وہ ہے۔ جو خالق ہو، یہ چار صفات ہیں جس کے اندر ہوں اور ہمیشگی والی ہو، وہ کوئی چھین نہ سکتا ہو۔ وہ خالق، ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہے تو وہ کسی نہ کسی نے اس کو بنایا ہے تو بنی، لیکن اگر جایا جائے اس کی ہسٹری میں تو جس نے کوئی چیز بنائی ہے وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ انسان ہے، اور اس انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اگر اس انسان کی تعریف کی جائے گی تو حقیقت میں رب العالمین کی تعریف ہے، اور یہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔
ساری تعریفوں کا مالک وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اس رب کو پہچانیے، وہ رب کیسا ہے اس کی پہچان کیجئے۔ وہ سب کو سلاتا ہے لیکن سوتا نہیں ہے۔ لاؤ کوئی ایسا اپنا کوئی معبود، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والوں، اوروں کے در پہ جا کر کے جھکنے والوں، غیر اللہ کی عبادت اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والوں، اللہ کی قسم لائیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو زندہ ہو، جو قائم ہو، قائم رکھنے والا ہو، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اونگ آنا، نیند آنا تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ ہے الہ العالمین، یہ ہے رب العالمین۔ پہچانیے اپنے رب کو، وہ تمہیں سلاتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ تمہیں کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ لائیں کوئی ایسا جو ایک ہفتہ نکال کر کے دکھلائے تو صحیح، کھانے کے بغیر، پینے کے بغیر۔ دعوے کرنے والے تو بڑے، جی فلاں نے جو ہے وہ اتنی دیر کچھ نہیں کھایا۔ یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، یہ باتیں ہیں، بناوٹی باتیں ہیں۔ ہمارے سامنے بھی تو کوئی لائے نا۔ جب کوئی بندہ، آج بڑے ایسے ہیں مرنے کے بعد ان کے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے مزارات بن جائیں گے، قبروں پہ جو ہے وہ سجدے سب کچھ ہوگا۔ دنیا کے اندر وہ چل پھر نہیں سکتے تھے، آج ان کی قبروں پہ میلے عرس لگتے، اور ان کے سامنے اپنی حاجات رکھی جاتی ہیں، منتیں رکھی جاتی ہیں۔ اپنے رب کو پہچانیے، رب کون ہے، عبادت کس کی ہے؟ جو تمہیں کھلاتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے، وہ رب ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہو؟ وہ رب تو وہ ہے جو تمہیں کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ وہ رب وہ ہے، یہ انسان بھول جاتے ہیں، وہ رب بھولتا نہیں ہے۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب نے کہا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو ہستی ہیں وہ نبی کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بھول جاتے ہیں، رب نہیں بھولتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسا کما تنسون، اور میرے صحابہ میں نماز میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو۔ میرا رب وہ ہے، وہ رب لا یضل ربی ولا ینسا۔ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یہ ہے رب کی پہچان۔ اور رب کا علم جیسا رب کا علم ہے کسی کا علم بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے آج سائنس کتنی ترقی کر گئی، اللہ کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا میں نے علم دیا، تھوڑا سا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا میرے جتنا عالم کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہ آیا، کہا فلاں جگہ پہ سمندر میں خضر ہے، وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ گئے نا موسیٰ علیہ السلام، 3-4 سوالات جو سورۃ الکہف کے اندر، تو خضر علیہ السلام نے پتہ ہے اس وقت کیا کہا تھا، وہ جملے کیا تھے؟ کہا تھا یہ جو باتیں میرا اور آپ کا جو علم ہے نا، یہ سمندر کے اندر ایک انگلی یا کوئی سوئی کا ناکہ جو ہے ڈبو کر کے اس کو نکالا جائے، جتنا پانی اس کے ناکے کے ساتھ لگتا ہے، میرا اور تیرا علم اتنا ہے، باقی سمندر سارا رب کا علم ہے۔ یہ رب کا علم ہے۔ رب نے اپنے علم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ انسانوں کو دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، تجھے سکھلانے والا وہ رب ہی تو ہے، وہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے۔ دنیا کے سارے انسان وہ کسی نہ کسی سے سیکھتے ہیں۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، رب نے ان کو سکھلایا ہے تو وہ سیکھے۔ رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے تھے، رب نے قرآن کے اندر کہا اے نبی آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو سکھلایا۔
انسان کو سکھلانے والا رب ہے، رب کسی سے سیکھتا نہیں، اور جو سیکھ لے وہ رب نہیں ہو سکتا، اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور رب کی پہچان کیا ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس رب سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے۔ یہ سیلاب سے تباہی ہوئی، یہ زلزلوں سے تباہی ہوتی ہے، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ سب کچھ کبھی کسی نے کہا ہو آ جائیں جی میٹنگ ہوگی، مجلسیں بلا لو، بڑے بڑوں کو بلاؤ، پیروں فقیروں کو بلاؤ، کتب ابدال، یہ سارے چشتی قادری سب کو بلاؤ، رب نے نقصان کر دیا، رب سے جا کر کے پوچھیں گے کبھی اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے تو بتلائیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ رب وہ ہے جو سب سے پوچھتا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ یہ رب کی صفات ہے، اس رب کو پہچانیے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ رب کا علم ایسا ہے، وہ رب ایسا ہے جو زمین کے اندر ہو تب بھی، وہ سمندر کے اندر ہو تب بھی، خشکی میں ہو تب بھی، زمین و آسمان کے ایک براؤ کے اندر ہو تب بھی، سب کچھ جاننے والا وہ صرف رب العالمین ہے۔ اس طرح کا کوئی ہے تو لائیں۔ تو خدا را اپنے رب کو پہچانیے، رب کا ادب کیا ہے، رب کی پہچان کیجئے، یہ اس کا ادب ہے۔ اگر ہم اپنے رب کو پہچان نہ پائے، اپنی پوری زندگی میں 50-60 سالہ زندگی میں ہم نے رب کی پہچان حاصل نہ کی، ہمارے جیسا بد نصیب کون ہے؟ بڑی بربادی ہے کہ رب کو بندہ انسان جو ہے وہ پہچان نہ سکے اپنی زندگی کے اندر، ویسے پہچانے جیسے انبیاء علیہم السلام نے رب کو پہچانا تھا۔ پھر جب وہ رب کو پہچان چکے تھے، اللہ کی قسم ہے پھر بندہ اپنا تن من دھن ہر چیز رب کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم تو یہ نرم و ملائم گرم گرم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رب کے لیے، اور ہم کہتے ہیں ہم رب کو پہچانتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا بس کافی ہے۔ اگر تو رب کو پہچانتا ہوتا، اللہ کی قسم تیری مساجد کی کیفیت آج یہ نہ ہوتی۔ اگر تو نے رب کو پہچانا ہوتا، تیرے ملک کی صورتحال آج یہ نہ ہوتی۔ تو نے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ رب کو اگر تو پہچان لیتا تو پھر جو آج ہماری اولادوں کی اور ہماری مجموعی طور پہ زندگی کی جو کیفیت ہے وہ آج نہ ہوتی۔ ہم رب کو ویسے پہچانتے ہی نہیں۔ ہمیں پہچان ہے اپنی اولاد کی، اپنے بیٹوں کی، بیوی کی، بچوں کی، والدین کی، اعزاء و اقارب کی، رشتہ داروں کی، ہم ان کو پہچانتے ہیں، اس وجہ سے تو ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ جب رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے تب بھی نہیں، ٹس مس نہیں ہوتا۔ یہ جمعے کی نماز یقین مانیے کہتے رہتے ہیں رب کی پہچان ہو، اور رب کا قرآن پڑھتا ہو انسان اور رب کی پہچان ہو، پھر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا، سعی یسعی کا مطلب دوڑ لیں، کوشش کر لیں۔ تیرے میرے سر میں جوں بھی نہیں نکلتی، اذانیں ہوتی ہیں، مؤذن کہتے رہتے ہیں ٹھیک ہے جی 20 منٹ جماعت کھڑی ہونی ہے، 20 منٹ جمعہ ختم ہونا ہے، جا کے پڑھ لوں گے۔ اللہ کی قسم ہے تو نے جمعے کا ثواب، جمعے کی اہمیت کو جاننا ہی نہیں ہے، تو نے رب کو پہچاننا ہی نہیں ہے۔ تجھے خاک رب، وہ کیسے اس کو ثواب ملے گا؟ یہ دکھ کی باتیں ہیں۔ وہ کیسے اس رجسٹر کے اندر اپنا نام لکھوائے گا جس رجسٹر کو لے کر کے فرشتے بھی دروازے کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی جب ممبر پہ امام آ کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو نے اپنا نام لکھوایا ہی نہیں، تو نے رب کو پہچاننا ہی نہیں۔ اس رب کو پہچان، جب تک اپنے رب کو پہچانے گا نہیں تیرے دل کی دنیا نہیں بدلے گی، ایمان سے تیرا دل منور نہیں ہوگا۔
خدا را یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ عارضی ہے۔ اس رب کو پہچان لیجئے۔ اگر زندگی کے اندر اس رب کو نہ پہچانا تو پھر تو وہاں تو معاملات بڑے خراب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں اپنی پہچان نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔